غیر اللہ کی طاقت سے دبتے بھی نہیں، غیر اللہ کی طاقت کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتے، بلکہ مسلسل جہد مسلسل لگاتار اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی نشانیوں میں سے گویا ایک نشانی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں استقامت علی الدین، اور استقامت کے بارے میں فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت سے بھی بڑھ کے ہے، اس سے اوپر ہے۔ ایک بندہ جی بڑی کرامتیں ہیں، بڑا بزرگ ہے، بہتے پانی پر کھڑے پانی پر مصلی بچھا کے نماز شروع کر دیتا ہے، مصلی بھی گھیلا نہیں ہوتا، اس کے پاؤں بھی گھیلے نہیں ہوتے، یہ اس کی کرامت ہے، بہت بڑا بزرگ ہے۔ بھئی یہ کام تو مچھر بھی کرتا ہے، مکھی بھی کرتی ہے، مچھر بھی پانی کے اوپر بیٹھتا ہے، مکھی بھی پانی کے اوپر بیٹھتی ہے، اڑ بھی جاتے ہیں، ان کے پاؤں پر کچھ بھی گیلا نہیں ہوتا۔ اگر اسی کا نام بزرگی ہے تو مچھر بڑا بزرگ ہے۔ وہ جی فلاں بزرگ ہے، وہ دیکھو ہوا میں اڑتا ہے، کرامت ہے اللہ والے کی، کرامت کا انکار نہیں ہے۔ کرامات الاولیاء حق، یہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کرامات کا انکار نہیں ہے، کرامت ولی کا فعل بھی نہیں ہوتا، کرامت اللہ کا فعل ہوتا ہے، کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔ بزرگی کی علامت ہے، لیکن ہوا میں تو سارے پرندے اڑتے ہیں۔ ہوا میں اڑنا اگر بزرگی کی نشانی ہے تو پرندے پھر بہت بڑے بزرگ ہوئے، تن کے بھی ہوا میں اڑتے ہیں۔ تو اصل بزرگی یہ ہے کہ خوشی ہو یا غمی ہو، امیری ہو یا غریبی ہو، جلوت ہو یا خلوت ہو، کسی حال میں بھی شریعت کے راستے سے قدم نہ ہٹے، یہ سب سے بڑی بزرگی ہے، اور اسی کا نام کرامت ہے۔ اور اصل صبر بھی یہی ہے، یاد رکھو۔ جہاں اللہ پاک صبر والوں کی تعریفیں فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین واللہ یحب الصابرین، یہ انہی صبر والوں کی ہیں جو دین پر ٹکے رہتے ہیں۔ جزا فضا نہ کرنا، مصیبت کے وقت ہائے وے نہ کرنا، یہ صبر کی ایک ادنا سی شکل ہے، اور یہ صبر حیوان انسان کے مقابلے میں زیادہ کرتا ہے۔ جتنے بھینسوں کو ڈنڈے لگاتے ہیں وہ آواز نہیں نکالتی، اتنا کسی انسان کو لگاؤ تو وہ تو آواز نکالے گا، پھر تو بھینس بڑی صبر والی ہے۔ اس لیے یہ صبر کی ایک شکل ہے، یہ صبر کی ادنا قسم ہے۔ اصل صبر یہی ہے کہ شریعت پر پکے رہنا، شریعت پر مضبوط رہنا، سنت کو نہ چھوڑنا کسی حال میں بھی۔ گھر میں فوتگی ہو پھر بھی گھر والوں کے معمولات یومیہ جو شریعت والے ہیں وہ نہ چھوٹیں، پھر بھی سنت، گھر میں شادی ہو، بچے کی ہو یا بچی کی ہو، دلہا ہو یا دلہن ہو، اس حال میں بھی ان کی نماز، ان کا وضو، ان کی تہجد، ان کی اشراق، اس حال میں بھی جو ان کی تلاوت ذکر اللہ کے معمولات ہیں، اوراد ہیں، وہ دلہن ہونے کی حالت میں بھی نہ چھوٹیں، دولہا ہونے کی حالت میں بھی نہ چھوٹیں، اور گھر والوں کے بھی نہ چھوٹیں۔ یہ ہے صبر اور یہ ہے کرامت، اور یہی ہے استقامت علی الشریعت، اور یہ سب سے بڑھ کے ہے۔ کسی اللہ والے کے پاس ایک بندہ اس کی شہرت سن کے گیا کہ جی بڑا پہنچی ہوئی سرکار ہے، اللہ والا ہے، صاحب کرامت بزرگ ہے۔ سفر کیا، اس کے پاس پہنچ گیا، مہینہ بھر اس کے پاس رہا، اور مہینے کے بعد اجازت چاہی، بیعت نہیں ہوا، اجازت مانگی تو اللہ والا نے پوچھا کہ بھی آئے تھے، آنے کا مقصد نہیں بتایا، کچھ عرصہ رہے تو جا رہے ہیں، اب جانے کا مقصد
کہتے ہیں آیا تو تھا آپ کی شہرت سن کر کے، آپ کے تذکرے سن کر کے، لیکن یہاں آیا تو وہ چیز دیکھی نہیں ہے جو میں سن سمجھ کے آیا تھا۔ سنا تھا بہت بڑا بزرگ ہے، بڑا صاحب کرامت ہے، میں نے آپ کی کوئی کرامت مہینے بھر میں نہیں دیکھی، اس لیے بیعت نہیں ہوا، واپس جا رہا ہوں۔ تو اللہ والا تھا، کہنے لگا اچھا ہمارے پاس مہینہ بھر رہے ہو، ہماری خوب تم نے نگہبانی کی ہوگی، تاڑ بازی کی ہوگی، کیسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، تو احسان فرماؤ، اب مہینے کی ہماری رپورٹ تو ہمیں دیتے جاؤ کہ ہمارا کوئی کام اگر خلاف شریعت دیکھا ہے تو ہمیں بتا دو تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ مہینے میں کوئی کام، کوئی سنت کے خلاف دیکھا، کوئی شریعت کے خلاف دیکھا تو بتاؤ تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، آپ کا احسان ہوگا۔ تو کہنے لگا نہیں، میں نے خلاف سنت آپ کا کوئی کام نہیں دیکھا۔ تو اللہ والا نے کہا پھر اس سے بڑی کرامت میں دکھا نہیں سکتا، اس سے بڑی کوئی کرامت میرے پاس نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑھ کر کے کرامت ہے کہ مہینے میں بھی آپ نے خوب میری تاڑ بازی کی، جستجو کی، اور تنقید کی نگاہ سے مجھے دیکھتا رہا کہ کوئی کمزوری اور خامی ملے، لیکن پھر بھی آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ مہینے بھر میں میرے سے کوئی کام خلاف سنت نہیں ہوا، تو یہی سب سے بڑی کرامت ہے، اور اسی کا نام استقامت علی الدین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، بہت سارے انبیاء، سابقہ انبیاء میں سے ایک دو چار نہیں، کائین کا لفظ تکثیر کے لیے آتا ہے، بہت سارے، من نبی، نبیوں میں سے، انبیاء میں سے، قاتل معہ ربیون کثیر، بہت سارے اللہ والوں نے، رب والوں نے ان کے ساتھ مل کر کے دین کے لیے، حق کے لیے قتال کیا، خون بہایا، جان قربان کی۔ جہاد کا لفظ بھی نہیں بولا کہ تعویل ہو سکے جی جہاد لسانی تھا، جہاد قلم کا تھا، جہاد کا لفظ نہیں بولا، جاہدہ نہیں فرمایا، قاتل فرمایا۔ جہاد کا لفظ عام ہے اور قتال کا لفظ خاص ہے۔ تو قتال کیا بہت سارے، رب والربیون، رب والے، اگرچہ ایک معنی اس کا جماعتوں اور گروہوں کا بھی ہے، لیکن ترجیح والا معنی یہی ہے کہ جہاں یا نسبت کی ہے ربیون میں، رب والے، اللہ والے، بہت سارے اللہ والوں نے، بہت سارے رب والوں نے، رب سے محبت کرنے والوں نے، رب کو ماننے والوں نے، رب کی ماننے والوں نے، سابقہ بہت سارے انبیاء کے ساتھ مل کر کے قتال کیا، جہاد کیا، یعنی دین کا، حق کا دفاع کیا۔ اور اسی دوران جس وقت آپ اسلام کی مضبوطی کے لیے، اعلاء کلمات اللہ کے لیے آپ محنت کریں گے، تو پھر ظاہر ہے مقابلے میں تو دوسری قوتیں آئیں گی۔ ان الانسان لفی خسر، پوری کی پوری انسانیت، ہر فرد انسان خسارے میں ہے۔ یہاں الف لام استغراق کا ہے، ہر فرد انسان، عربی ہے یا عجمی ہے، شمال کا یا جنوب کا، قرآن کی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے والا ہے، گھاٹے والا ہے۔ اور وہ بھی اللہ پاک قسم کھا کے فرما رہے والعصر، زمانے کی قسم، دن رات کی قسم، شب و روز کی قسم، صبح و شام کی قسم، یہ زمانہ جس میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، اس کی قسم ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان اور اعمال صالحہ کے خوگر اور پابند ہیں۔ وتواصوا بالحق، اور صرف اتنے تک نہیں کہ خود بڑا ایمان کا مضبوط ہے، خود بڑا اعمال صالحہ کا پابند ہے، اسی پر خسارے سے بچنے کو کافی نہیں سمجھا، وتواصوا بالحق،
اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں۔ یہاں بھی آمرا کا لفظ نہیں بولا، تعامرا کا لفظ نہیں بولا، تواسی کا لفظ بولا۔ اور وصیت وہ چیز ہوتی ہے جو دل دماغ میں ایسی ٹک بیٹھ گھر کر جاتی ہے کہ موت جیسی سختی کی حالت میں بھی وہ بھولتی نہیں ہے۔ بندہ مرتے وقت یہ وصیت کر گیا ہے۔ اتنا جو بات اہم سمجھے بندہ جس کو، تو فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی یوں وصیت کرو کسی حال میں تمہیں حق بھولے نہیں، ایک دوسرے کو حق کہو۔ اسی کا نام دین کی دعوت ہے، اسی کا نام دین کی تبلیغ ہے، ایک دوسرے کو حق کہنا ہے۔ قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، حق کہو اگرچہ کسی کو کڑوا لگے۔ لیکن جس وقت حق کہو گے تو اب یہ نہیں کہ تمہیں چوریاں ملیں گی، اب یہ نہیں کہ تمہیں انعام ملیں گے، اب یہ نہیں کہ تمہیں شاباش ملے گی، اب تمہارے مقابلے میں کئی ساری باطل کی طاقتیں آئیں گی۔ نفس بھی کھڑا ہوگا، شیطان بھی کھڑا ہوگا، اور شیطانی نفسانی باقی قوتیں بھی کھڑی ہوں گی۔ تو اب اگلا نمبر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو جب مقابلے میں باطل آئے گا تو اب تمہیں استقامت دکھانی ہوگی، اب تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، قربانی دینی ہوگی۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ جس وقت ان لوگوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر کے دین حق کے لیے قتال کیا تو پھر ظاہر ہے مقابلے میں بہت کچھ ہوا، فما واہنوا، لیکن ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری۔ جب انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ان کے نبی بے شک برحق، لیکن ہمارے نبی سے مفضول ہیں، ہمارا نبی ان سے افضل ہے۔ ان کے دین بے شک اپنے اپنے زمانے میں برحق، لیکن ہمارے دین کے مقابلے میں وہ درجے مرتبے میں کم ہیں۔ ہمارا دین ان کے دینوں کے مقابلے میں درجے مرتبے میں بڑھ کے ہے، شان عظمت میں بڑھ کے ہے۔ تو جب اس کم درجے والے دین والوں نے اپنے مفضول انبیاء کے ساتھ مل کر کے جب اپنے دینوں کے لیے قربانیاں دیں اور اس میں ہمت نہیں ہاری، لما اصابہم فی سبیل اللہ، ان مصیبتوں کی وجہ سے جو ان کو اللہ کے راستے میں پہنچی، وہ ڈٹے رہے، پکے رہے، وہ مصیبتوں سے ڈرے اور گھبرائے نہیں ہیں۔ وما ضعفوا، کمزور اور سست نہیں ہوئے، وما استقانوا، اور دبے بھی نہیں ہیں کسی طاقت کے مقابلے میں، کسی باطل کی طاقت کے مقابلے میں دبے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، اب ان صبر کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ الصابرین پر الف لام لگایا ہے، اس کو معرفہ بنایا ہے۔ یہ متعین جو اس طریقے سے صبر والے ہیں، دین پر ڈٹنے پکے رہنے والے ہیں، ان سے اللہ کو محبت ہے۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا، اب یہ قرآن قصوں کی کتاب تو نہیں ہے، ناول تو نہیں ہے، کہانیاں سنانے کے لیے تو نہیں ہے، ہمارے لیے درس عبرت ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ مفضول اور تم افضل، وہ کم درجے والے تم بڑھیا درجے والے، وہ چھوٹی شان والے تم بڑی شان والے، تو پھر تمہیں تو ان کے مقابلے میں اور زیادہ ہمت سے کام لینا چاہیے، اور زیادہ قربانی دینی چاہیے، اس لیے کہ تمہاری عظمت بڑی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ میسج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔